بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر سے پاکستان بھر کے غریب، تنخواہ دار، محنت کش مزدور مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ سیاست کی بات اپنی جگہ، آپ بھی جانتے ہو کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتا، کوئی اور وزیر اعظم ہوتا، نواز شریف وزیر اعظم ہوتا، کوئی بھی ہوتا، تب بھی یہ مہنگائی اسی طرح سے ہونی تھی۔ یہ سیاپے تو کب سے ہیں غریبوں کے۔ میرے بچپن میں 1 روپے کی تندور کی 16 روٹیاں آتی تھیں اور غریب اس وقت بھی روٹی کو ترس رہے ہوتے تھے۔ یہ مہنگائی کا چکر کیا ہے؟ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہنگائی کو قابو کیسے کیا تھا؟ یہ ہے موضوع میری آج کی تقریر کا۔ مشرکین 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 عربی زبان میں آج بھی عربوں سے پوچھیں، اس کارپوریشن کو، بزنسز کو شرکا کہتے ہیں۔ شرکا، کارپوریشن۔ اگر ہم نے کسی ایک لفظ کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی ہے قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کے سمجھنے میں، سب سے بڑا ظلم اگر کیا ہے تو وہ لفظ یہی ہے، مشرکین۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ خدا کو ایک نہیں مانتے تھے، ان کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اتنا انٹالرنٹ تھا یہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ محمد اس درجہ انٹالرنٹ تھا ان لوگوں کا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو لوگ خدا کو ایک نہیں مانتے تھے، بس ان کو مشرک کہا جاتا تھا، ان کے خلاف جنگ تھی۔ ظلم کیا ہے ہم نے اس ایک لفظ کا غلط ترجمہ کر کے۔ آج بھی آپ انگریزی کا کوئی قرآن اٹھا کے دیکھو، اس لفظ کا ترجمہ آپ کو ملے گا پالیتھیس، وہ جو خدا کو ایک نہیں مانتے تھے، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میں سعودی عرب 7 سال رہا ہوں۔ سعودی عرب میں اتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے، مکہ میں، مدینہ میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے بت نکلتے کہ جی بتوں کی پوجا ہوتی تھی نا وہاں تو یہی کچھ کرتے تھے۔ کچھ کبھی نہیں نکلا۔ بچوں کے کچھ کھلونے، کگو کوڑے قسم کی چیزیں ہیں جو یہ نمائش کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ شاید وہ بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہاں یہ تصور کہ ہندو جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ ہندوؤں سے بات کرو، وہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں۔ یہ مشرکین کون تھے جن کا ذکر بار بار ہے قرآن میں، بار بار؟ بزنس مین، کارپوریشنز۔ ازل سے ابد تک یہی نظام چلتا آیا ہے کہ جتنے ٹھیکیدار ہیں بزنسز کے، زمینوں کے، پیداوار کے، ان سب کی ملی بھگت کے ساتھ ایک کارپوریشن بنتی ہے اور وہ تعین کرتے ہیں کہ روٹی کس قیمت پہ بیچنی ہے۔ کسی ایک کو اختیار نہیں کہ وہ اس کو سستی کر دے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی ٹریڈ یونین ہوتی ہے، اسے کارپوریشن کہتے ہیں، عربی زبان میں شرکا۔ آپ نے حال ہی میں کرکٹ کے میچ دیکھے، T20 کے، کچھ غور سے دیکھا آپ نے؟ اس سارے کھیل تماشے کے آرگنائزرز کون ہیں؟ یہ پیچھے نام لکھے آتے تھے ان کے،
تھوڑی تھوڑی دیر بعد 5-5 منٹ بعد 3-3 منٹ بعد وقفہ ہوتا تھا، اشتہار کا وقفہ۔ کس کا؟ ایمریٹس، وہ اشتہار لکھ کے آتے ہیں۔ ایمریٹس ایک کارپوریشن، نیسان، کوکا کولا، MRF ٹائرز، book.com، اپ اسٹاک، آن لائن شیئر اینڈ ٹریڈنگ کمپنی، پھر بائیجوز ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی ایک ہندوستانی کمپنی، اس کا اشتہار۔ $18 بلین کے ایسٹس ہیں اس کمپنی کے، $18 بلین کے ایسٹس ہیں۔ کرپٹو کرنسی ایکسچینج، پوسٹ پے، سینڈ ٹوڈے پے ٹمورو، ایک اور کمپنی۔ صرف اس ایک ٹورنامنٹ سے آمدن جو ان کارپوریشنز کو ہوئی، جس میں کرکٹ بورڈ آف انڈیا، BCCI، بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ ان انڈیا، ایمریٹس جو آرگنائزرز ہیں، ملینز آف ڈالرز کمائے ہیں انہوں نے۔ جس طرح سے آپ کے سامنے یہ کرکٹ کا کھیل رچایا گیا، اور یہ ایک بڑا اچھا اگزامپل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے مگن ہو کر دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو جیتنے والے ہیں۔ ہائے آسٹریلیا جیت گیا، ہائے پاکستان جیت سکتا تھا، آپ اسی پہ مرکوز رہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اصل جیت کن کی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ ملینز آف ڈالرز جو کماتے ہیں، اسی طرح سے یہ کارپوریشنز الیکشنز کا ڈھونگ رچاتی ہیں۔ جمہوریت کا ناچ ساری دنیا میں، خود امریکہ میں یہی کارپوریشنز ہیں جو جمہوریت کا ناچ نچواتی ہیں۔ دے کنٹرول دا ویلتھ آف دا پیپل۔ امریکہ کی کارپوریشنز، والمارٹ، اسٹیٹ گریڈ، ایمیزون، چائنا نیشنل پیٹرولیم، ایپل، CVS ہیلتھ، 500 اور کمپنیز ہیں، یہ مالک ہیں۔ کچھ سمجھ میں آئی آپ کے یہ بات کہ کون ہیں جو محنت کشوں کی محنتوں کے ماحصل کو کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ کی تو سوچ وہی ہے جو مجھ غریب کی تھی کہ اس قسم کی کسی کارپوریشن میں نوکری مل جائے، یار نوکری مل جائے، ہمیں امپلائمنٹ مل جائے، ایمیزون میں جاب مل جائے، گوگل میں جاب مل جائے، یار کسی ایک کارپوریشن، او جی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہوں، عبد بننا چاہتا ہوں میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا غلام۔ اسی طرح سے پاکستانی شرکے، پاکستان کے مشرکین، یہ کون ہیں جو آرگنائز کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ان کے نام ہیں، یہ جتنی کارپوریشنز ہیں، یونیلیور، کے الیکٹرک، ڈیسکون انجینئرنگ، S&P گلوبل، نیسلے، ٹیلی نور سسٹمز، حبیب بینک لمیٹڈ، موبل لنک، کوکا کولا، اینگرو کارپوریشن، فوجی فرٹیلائزر، گندھارا انڈسٹریز، چراٹ پیکیجنگ کمپنی، فیروز سنز لیبارٹریز، ان سب کو عربی زبان میں شرکا کہتے ہیں۔ شرکا، اور کس طریقے سے یہ کنٹرول کرتے ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور پھر ان کے من پسند امپلائیز، جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر بیکاروں کا ایک لشکر بھرتی کیا ہوتا ہے انہوں نے، اسی طرح سے انہوں نے بیکاروں کا، اپنے عزیز اقربا کا ایک لشکر بھرتی کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہی چیزیں، وہی پروڈکٹس جو آتے ہیں وہ ان کے ان پالتو کتوں کو ملتے ہیں، پیسے، تنخواہیں، سب کچھ، پیداوار وہی ہے، لیکن یہ پالتو کتے تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس چیز کو یہ آپ
آپ کو اور مجھ کو پٹی پڑھانے کے لیے کہتے ہیں انفلیشن ہو گئی ہے، ساری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، ساری دنیا میں بد نظمی ان کی پھیلائی ہوئی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹ کاز کو پہچانا تھا۔ یہ شرک لفظ جسے آپ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہو، جو آپ کو غلط مطلب بتائے گئے ہیں، میں تو ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ شرک لفظ روٹ ورڈ اس کا شین را کاف 168 ٹائمز 168 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ 168 ٹائمز۔ وہ جو غیر مسلم ہیں، وہ جو قرآن کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ محمد کا خدا بڑا عجیب ہے، اس خدا کو نعوذ باللہ، اس خدا کو بڑی تکلیف ہے کہ کوئی اس کا ہمسر نہ پیدا ہو جائے۔ وہ ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، 170 مرتبہ اس بات کا ذکر اور تکرار، لا شریک لا شریک۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ مشرکین کتنی جنگیں لڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو پڑھایا گیا مشرکین کے خلاف جنگیں لڑی۔ بالکل صحیح ہے۔ کاش آپ مشرکین کا مطلب سمجھتے کہ مشرکین کون ہیں، جنہیں سبع ہستی سے مٹایا، تب جا کے غریب کے لیے روٹی سستی ہوئی، تب حکومت الہیہ نے انسانوں کو ان کا رزق دیا، ورنہ یہ بیکاروں کے لشکر ساری دنیا میں جمہوریت کا رقص، جمہوریت کا ناچ نچوا رہے تھے، اس دور میں بھی اور آج بھی۔ بار بار کیوں ذکر ہے کہ اس حکومت میں کوئی کارپوریشن نہیں ہوگی، کوئی کارپوریٹ ٹھیکیدار نہیں ہوگا، لا شریک لہ۔ بار بار کیوں ذکر کیا گیا اس بات کا؟ جیسے میں بار بار ذکر کرتا ہوں نا آپ سے، تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو کہ جو انقلاب لانے کے لیے میں اٹھا ہوں، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا آ رہا ہوں 10 سال سے، اس میں یہ جتنے سیاستدان ہیں، جتنے سرمایہ دار ہیں، جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا کوئی داخلہ نہیں ہوگا، یہ ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے، ان کے بازو توڑ دیں گے۔ یہ ہے بار بار ان لوگوں کو جن کو یقین نہیں تھا کہ واقعتاً کوئی ایسی حکومت بھی آئے گی جو ان مشرکین سے ہمیں نجات دلائے گی، ان بزنس مین سے، ان سیاست دانوں سے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ 168 ٹائمز مختلف انداز میں استعمال کیا ہے۔ بھی یہ لفظ مشرکہ استعمال کیا ہے پراسٹیچیوٹ کے لیے۔ میری زبان معاف کیجئے گا، میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ وہ بھی پیشہ کرتی ہے، کہا اس کے ساتھ شادی حرام ہے، مشرکہ کے ساتھ، تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے، پیشہ کرنے والی عورت۔ اسی طرح سے وہ جو زانی ہے اس کا ذکر ہے، جو یہ زنا کا پیشہ رچواتا ہے، اسے مشرک کہا۔ پیشہ ہے اس کا، پروفیشن یہ ہے ان کا، اس سے وہ پیٹ پالتے ہیں۔ پراسٹیچیوٹ کا بھی یہی پروفیشن ہے۔ یہ الگ باتیں ہیں، قرآن کریم نے اس چیز کے لیے کتنی سخت سزائیں ان باتوں کے بارے میں تجویز کی، وہ الگ بحث ہے، وہ میں کسی اور وقت بات کروں گا۔ اس وقت آپ سمجھیے جو فرقے ہیں، مذہب کے فرقے، کہا یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مذہب کے ٹھیکیدار، ان کے یہ فرقے، یہ شرک کیسے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان کا پروفیشن ہے، ان کا پیشہ ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑواتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو، کوئی کہتا ہے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہو۔ آپ کو تو پتا ہے یہ سارا چکر، یو نو آل دیٹ۔ جو کھیل انہوں نے رچایا ہوا ہے، یہ ان کی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے تو کہا ان کے لیے بھی مشرک کا لفظ استعمال کیا ہے۔
سیاستدانوں کے لیے بھی مشرک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور نظام حکومت کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے مشرک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی! اور یہ ہے سمجھنے کی بات کہ دنیا میں مہنگائی کیوں ہے۔ دنیا میں مہنگائی اس لیے ہے کہ انہی مشرکین نے ساری دنیا میں جمہوریت کا ناچ رچوایا ہوا ہے۔ اس جمہوریت کے ذریعے سے جیسے کرکٹ کا کپ آسٹریلیا کو دے دیا، ویسے امریکہ کا کسی کو صدر بنا دیا، اور آپ تالیاں مارتے گئے کہ اچھا جو بائیڈن بن گیا، اچھا ٹرمپ بن گیا، اچھا اوباما بن گیا۔ بہت یہ سارا کھیل تماشا، اس کے پیچھے یہ کھٹ پتلیاں ہیں جو آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اس کھیل تماشے کے پیچھے کون ہے؟ یہی مشرکین، بزنسز، کارپوریشنز۔ آپ کبھی ان کارپوریشن سے ان کی بورڈ کو دیکھیے، کس طریقے سے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہزاروں بیکاروں کا ایک لشکر ہوتا ہے، جنہیں وہ پولیٹیکلی اوبلائج کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو انتخابات جتواتے ہیں، انہی کو لے کے آتے ہیں۔ میں عصر الاسلام اس جنگ آزادی کا مجاہد ہوں، وہ جنگ آزادی جس کی ابتدا اگست سن 1947 میں ہوئی تھی، جب اہل پاکستان کو یہ علم ہوا تھا کہ انہیں پاکستان کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے۔ ایک پرفریب نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کی وجہ سے وہ گھروں سے بے گھر ہوئے تھے۔ جہاد، یہ لفظ قرآن کریم میں 41 مرتبہ آیا ہے۔ قتال 170 مرتبہ، قتال یعنی جنگ، وار۔ گویا اگر قرآن مجید 400 صفحات کا صحیفہ ہے، ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیجئے کہ ہر دوسرے یا تیسرے مصحف پہ، ہر دوسرے یا تیسرے پیج پہ آپ کو لفظ جہاد یا قتال ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 10 سال کا جو عرصہ ہے، 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز کو لیڈ کیا تھا۔ 95 جنگیں 10 سال کے عرصے میں، اور یہ ساری کی ساری جنگیں مشرکین کے خلاف تھیں۔ مشرکین، مرچنٹس، سوداگر، یہی شرکوں کے مالک، تجارت پیشہ لوگ جو مالک تھے عوام کی دولت کے۔ آج ایک بار پھر سے پاکستان بھر کے غریب، تنخواہ دار، محنت کش مزدور مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ بے حد ضروری ہے کہ میری اس گفتگو کو آپ تسلی اور اطمینان سے سنیں، اور ایک ایک حرف کو جذب کریں کہ مشرکین کہتے کسے تھے۔ آپ میں سے بہت سے کہیں گے کہ میں تو الٹ بات کر رہا ہوں۔ کیا رسول کریم کے زمانے میں بزنس مین، تاجر لوگ نہیں تھے؟ کیا امریکہ میں بزنس مین تاجر نہیں ہیں؟ امریکہ کی اکانومی کو دیکھ لو، یورپ کے ممالک کی اکانومی کو دیکھ لو، وہاں تو کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین سے، مرچنٹ سے، دولت مندوں سے ایک ٹیکس لیتے تھے۔ اس ٹیکس کا نام ہے صدقہ۔ صدقہ، اور وہ ٹیکس، آپ کے ہاں تو لفظ صدقہ کچھ اور بن گیا ہے نا، صدقہ دے دے، ماں صدقے۔ یہ لفظ صدقہ وہ ٹیکس ہے جو دولت مندوں سے لیا جاتا تھا غریبوں کے لیے۔ غریبوں کے لیے دولت مندوں سے جو ٹیکس ہے وہ جبرن لیا جاتا تھا۔
صدقہ. آپ کے ہاں یہ لفظ صدقہ جو آپ بولتے ہیں، مجھے یاد ہے ہمارے قلعہ گجر سنگھ میں کسائی کی دکان، اس کے باہر وہ اس نے بکرے کی سری رکھی ہوتی تھی، کہتا تھا یہ صدقے دی سری ہے، صدقے دی سری. آپ کے ہاں یہ الفاظ اب یوں بن گئے ہیں، صدقہ، صدقے دی سری. عہد نبوی میں دولت مندوں سے جو ٹیکس جبرن لیا جاتا تھا اس کا نام ہے صدقہ. امریکہ میں بھی اسی طریقے سے ٹیکس ہمارے سے جبرن لیا جاتا ہے. جبرن. میں اور میری بیوی ہم جتنے پیسے کماتے ہیں 50% ہماری محنت کی کمائی، 50%، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ ٹیکس میں جاتا ہے، گورنمنٹ لیتی ہے. اور اگر ہم وہ ٹیکس نہ دیں تو گورنمنٹ ہم سے چھین لے گی ہمارا گھر، ہماری کاریں، ہمارے موبائل فون، ہمارے گھر کی ہر چیز چھین لے گی گورنمنٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں جو یہ آپ کو کبھی نہیں سنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من منع صدقہ فانا آخذها واشادرہ مالہ. جو آدمی صدقہ نہیں دے گا، جو دولت مند صدقہ نہیں دے گا، he that refuses to pay tax, then I will snatch by force. میں چھینوں گا اس سے a part of his wealth and property. ایک حصہ اس کی دولت کا. یہاں لفظ شطرہ آیا ہے، شطرہ، ایک حصہ. جیسے آپ بھی بولتے ہو، حدیث ایک اور بھی ہے، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی، پاک صاف رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہاں لفظ شطرہ آیا کہ میں چھینوں گا، جبرن چھینوں گا. جبرن چھیننا، جبرن چھیننا، چھینوں گا. یہ لفظ شطرہ قرآن کریم 144 سے لے کے 150ویں آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی، یہ لفظ 5 مرتبہ آیا ہے قرآن میں. شطرہ. آج آپ کو پتا چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان مشرکین کے GHQ پہ قبضہ کیا تھا. GHQ پہ قبضہ. GHQ جو ہیڈ کوارٹر تھا شطر المسجد الحرام، میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. شطرہ، زبردستی چھیننا. آپ کی زبان کا لفظ ہے، آپ کہتے ہو فلاں بڑا شاطر ہے. بڑا شاطر ایک آدمی ہے جی، اس نے زمین پہ قبضہ کر لیا ہے. اس کے بارے میں پہلے بات کروں گا آج، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہ شرک کیا ہے اور مشرک کسے کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مملکت کے لیے جتنے بھی قوانین بنائے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، آیات بینات. آیات بینات. یہ آیات بینات، یہ لفظ قرآن کریم میں 50 سے زائد مرتبہ آیا ہے. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس، یہ ہے ترجمہ. بینات ایویڈنس کو کہتے ہیں. بین، جو سامنے نظر آ رہا ہو، جس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہ ہو. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ. یہ غریب کے حقوق، عورت مرد کے حقوق، برابری کے حقوق، مساوات، انصاف کے قوانین. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ 50 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں آیات بینات کا ذکر ہے. جتنے قوانین ہیں ان کی بنیاد تھی سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ اسے کہتے ہیں، وہ سچائی
A truth that strikes you immediately without the need for any argument or evidence. आपको उसके लिए किसी शहादत को देने की, किसी गवाही को देने की, किसी बहस मुबाहिसे में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अमेरिका टैक्स लेता है, यहां टैक्स लिया जाता है 50%, तो किस बेसिस पर मैं बहसियत एक डॉक्टर के वो टैक्स देता हूं या एक सरमायादार टैक्स देता है? इसलिए कि मैं जो कमा रहा हूं, हम सब इंसान एक ही पहिए के स्पोक्स हैं, एक ही पहिए के तार हैं, सबने मिलजुल के चलना है। मैं पैसे दूंगा, अगर मेरे में सलाहियत अल्लाह ने दी कि मैं ज्यादा कमा सकता हूं, तो इस पे हक है मेरे भाई बहनों का जो नहीं कमा सकते उतना। यह है बेसिस, ये एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। आप हैरान होंगे कि जब अमेरिका के लोगों ने जंगे आजादी लड़ी, किन के खिलाफ? अपने जर्नैलों के खिलाफ गोलियां मारी उनको, तो उन्होंने ऐसा काम करने से पहले एक डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। एक डेक्लरेशन अरबी जुबान में किसे कहते हैं? कुरान, प्रोक्लेमेशन, डेक्लरेशन। उन्होंने भी एक डेक्लरेशन दी, और उस डेक्लरेशन में पहले जुमले में इसी आयातुम बय्यनात का जिक्र है। और वो यहां अमेरिका में हमारे स्कूल के बच्चों को अजबर करवाई जाती है वो डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसका पहला जुमला, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuits of happiness. ये अल्फाज टॉमस जेफरसन ने लिखे थे। गोल्स ने बाद में कहा कि नहीं, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता। उसने इन अल्फाज का क्रेडिट बहुत सारे और लोगों को दिया था जो उसके इनकलाबी दोस्त थे। सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, आयात बय्यनात क्या है? सब इंसान जिंदगी का बराबर हक रखते हैं, जीने का बराबर हक रखते हैं, मर्द और औरत बराबर हैं। यह एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, हकीकत है। अलबत्ता मर्दों की जिम्मेदारियां, जैसे कुरान करीम में है, मर्दों की जिम्मेदारियां औरतों की निस्बत ज्यादा हैं, मर्दों पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, इसमें कोई शक नहीं, कोई बहस नहीं, फैक्ट है, हकीकत है। किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को गुलाम बनाने का कोई हक नहीं, कैद करने का कोई हक नहीं। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। आपने देखा कि ये थी बुनियाद अमेरिका की। चुनाचे अमेरिका ने जितने भी कवानीन बनाए, इस बात को, आयातुम बय्यनात को पेश नजर रखा। आयातुम बय्यनात, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। और फिर जब अमेरिका पटरी से उतरा है, तो अमेरिका ने इन तमाम बातों को पसे पोश डाल दिया। वो जो हमारे जनरल हमीद गुल साहब मरहूम, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, जन्नतों में बुलंद तरीन मकाम अता करे, जब ये 9/11 के बाद अमेरिका ने यही मुशरिकीन की खातिर, ये बिजनेसमैन तबका, उसकी खातिर ये जंग लड़ने के फैसले किए, बमबारियां करना। क्या मकसद था इस बमबारी का? आप भी जानते हो। किनका फायदा था? ये असला बनाने वाली कंपनियां और कॉरपोरेशंस असला बना बना के रख रही थी। वो कह रही थी वो खर्चो भी, इस्तेमाल भी करो। आप कारतूस बना के, कारतूसों की एक पेटी खरीद के रख लो, तो क्या होता है? 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल
اس کے بعد پتہ نہیں چلے نہ چلے. میرے پاس گھر میں میرے والد صاحب کے کارتوس بھی پڑے ہیں جن کو میں نے تقدس کے ساتھ بڑا سنبھال کے رکھا ہے. کسی دن جی میں آیا تو چلا کے دیکھوں گا کہ چلتے بھی ہیں کہ نہیں. امریکہ نے یہ مشرکین یعنی بزنس مین کی خاطر یہ جنگ لڑی. یہ کرتے ہیں بزنس مین، یہ کرتے ہیں. اور حمید گل صاحب کا جو ذکر آیا میری گفتگو میں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو انہوں نے فرمایا جب امریکہ نے اپنے ہی سیلف ایویڈنٹ ٹروتس، انسانی حقوق سب کو بالائے طاق رکھا، اس کے بعد حمید گل صاحب نے اس پہ بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دیا ہے اس سارے عقیدے کو جس کے اوپر آپ کی بنیاد کھڑی ہے. اس کی آپ کو سخت سزا ملے گی، فطرت آپ کو سخت سزا دے گی اس کی. یہ حمید گل مرحوم صاحب نے کہا. اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جس چیز پر آپ نے اپنے سارے کلچر کی بنیاد رکھی، انسانی حقوق، کہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. کیا کیا امریکہ نے؟ قیدیوں کو جو پکڑا، ٹھیک ہے قیدی ہیں، کہا جی یہ جنگی قیدی نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، ان کے لیے عدالتیں علیحدہ ہوں گی، ان کا مقدمہ امریکہ کی سرزمین پہ نہیں لڑا جائے گا. گونٹانامو بے آپ نے دیکھا امریکہ نے کیسے ان تمام سیلف ایویڈنٹ ٹروتس کو جن پر اس نے اپنی بنیاد رکھی تھی، آیات بینات، ان کو بالائے طاق رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قوانین بنائے تھے وہ سب انہی آیات بینات پہ مبنی تھے. سیلف ایویڈنٹ ٹروتس، اس میں کسی کو کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اور اسی لیے قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کی تعلیمات کو جاننا بے حد آسان ہے کہ جو کچھ جہالتیں انہوں نے قرآن کے ترجموں میں کی ہیں، جیسے آپ کے سامنے کو کہ جی نماز پڑھنی چاہیے، آپ کہتے ہو that is not a self evident truth, it doesn't make sense. یا آپ کے سامنے کوئی کہے کہ جی روزے رکھنے چاہیے تو آپ کہتے ہو that doesn't make sense. یہ کوئی سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ نہیں ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا؟ آپ نے دیکھا جتنا جھوٹا مذہب بنایا گیا ہے اس کی کسوٹی سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس ہیں. جس دن میں نے اپنے بت توڑ دیے تھے 18 سال کی عمر میں، قرآن کا پڑھنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ اس پہ آیات بینات ہیں. جتنے قوانین ہیں وہ بینات ہیں، بیسڈ اپون ریزن اور بیسڈ اپون irrefutable ایویڈنس. آپ ان شہادتوں کو، ان باتوں کو ریفیوٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ ہیں آیات بینات. اس پر مبنی کیا تھا انہوں نے اپنی ریاست کو. آپ نے دیکھا کہ ان سرمایہ داروں نے پاکستان میں کیا کیا ہے. عمران خان سن رہے ہو؟ آر یو لسننگ عمران خان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من منع صدقہ فانا آخذها واشاطرہ مالہ، جو صدقہ نہیں دے گا چھین لوں گا میں اس سے. آپ کے پاس عمران خان لسٹ ہے 45,000 40,000 ڈونرز کی، 40,000 ڈونرز کی. ان سے ان کی آدھی دولت چھین لو، بیکاز دے کین. آپ کے پاس تو لسٹ ہے. snatch it from them، چھین لو. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. غریبوں سے کیوں چھینتے ہو؟ why do you do that؟ یہ ہے حدیث مبارکہ. اس کے بعد کبھی مہنگائی نہیں ہوگی پاکستان میں. امریکہ اسی پرنسپل پہ چل رہا ہے. زبردستی چھینے جاتے ہیں ہم سے ہمارے ٹیکسز، زبردستی ہے نا، لیکن اس سے نظام چل رہا ہے. ہم مسکرا کے دیتے ہیں وہ ٹیکسز، اس لیے کہ ہماری زندگیاں یہاں پر جنت بنی ہوئی ہیں.
آپ بھی ایسا کیجئے نا. وائی ڈونٹ یو ڈو دس؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ ڈیموکریسی، جمہوریت میں یہی تو آپ کے بینک ہیں. آپ کی الیکشنوں کے لیے، آپ کے تماشے کے لیے، اس جمہوری تماشے کے لیے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا ہلا کر جو تقریریں کرنی ہیں، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، اپنے آپ کو ایڈیٹ بنانا اور اس کے بعد بھول جانا کہ تاریخ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتی ہے. واٹ ہیپنس ٹو دیم؟ اسے کہتے ہیں عجل کا پجاری، مفاد عاجلہ کو پوجنے والے لوگ جو امیڈیٹ گینز، اسی دلکشی کے پیچھے جاتے ہیں کہ میں شیروانی پہن کے وزیر اعظم بن کے ایسے ایسے کروں گا، ایسے ایسے کر کے سلام لوں گا، اور لوگ کہیں گے ہمارا عمران خان، ہمارا عمران خان. آج پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، دیکھیے کہ یہ سب کی سب دین ہے اس ظلم کی جو جمہوریت نے آپ پہ ڈھایا ہے، سیاست دانوں نے آپ پہ ڈھایا ہے. یہ سیاست دان کون ہیں؟ یہی مشرکین، شرکے والے، کارپوریشنوں والے، دولت مند طبقہ، یہی ہیں جو الیکٹ ہو کر گورنمنٹ کے اندر جاتے ہیں اور پھر یہ بن جاتے ہیں رب، اندادم من دون اللہ، رب بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد جتنے قوانین وہ بناتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی شرک کے ضمن میں آتے ہیں. کہا یہ جائے گا کہ اگر یہ کارپوریشنز اور بزنسز گورنمنٹ کو باقاعدگی کے ساتھ ٹیکس دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں، تب تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ واٹ ہیپنس؟ اور ساری دنیا میں یہی ہے کہ جتنی کارپوریشنز کے مالک ہیں لوگ، یہ حکومت میں بھی آنا چاہتے ہیں. They want to be a part of the government and the law making machinery. حکومت میں آنے کے بعد ان لوگوں کو سبسڈیز ملتی ہیں، سبسڈیز کے قوانین بنواتے ہیں، جتنے لونز ہیں وہ معاف کروانے کے قوانین بنواتے ہیں. یہ رول ہے ان کا، ان مشرکین کا. مشرکین، شرکے والے، کارپوریشنز، یہ ہوتا ہے ان کا رول. نواز شریف کو دیکھ لو، بزنس مین تھا نا، بزنس مین، مشرک، شرکے والا. گورنمنٹ میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی، ارب پتی بنتا ہے. That is why they want to come in the government. آپ کو سمجھ میں آئی کہ کس درجہ ضروری ہے، کس درجہ ضروری تھا اس بات کو انسانوں کو بتانا کہ یہ حکومت جو قائم ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کلمہ بنا دیا کہ یہ حکومت اللہ کے قوانین پر مبنی حکومت ہوگی، لا شریک. اس میں کوئی بزنس مین، شرک والے لوگ، شرکے والے لوگ شامل نہیں ہوں گے. آج بھی یعنی ایک سمپل سی میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یوں سمجھیے کہ میں اور میرے ساتھ 1000 مزدور ہیں اور ہم سب کی روزگار محنت مزدوری ہے، اور ہم ایک پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے لیے قوانین بنا سکیں، اپنے لیے منتخب کر سکیں کہ ہمارا پولیس کا نظام کیسے چلے گا، ہمارا جوڈیشری کا نظام کیسے چلے گا. تو ہم سب مل کر جب تک ہمارا پیسہ برابر ہے، جب تک ایک مزدور کی تنخواہ اور میری تنخواہ اتنی ہے،
تو بقیہ لوگوں کو مجھے منتخب کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ کہیں گے بہت اچھا ہے، اچھا بول لیتا ہے، یہ ہمارا نمائندہ بنے. جیسے آپ نے کرکٹ کی ٹیم کا ایک کپتان چننا ہوتا ہے یا ہاکی کی ٹیم کا، تو آپ کہتے ہیں یار اس کو بنا دیتے ہیں. دیٹ از ایز سمپل انتخاب. اسی پرنسپل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم نے خلفائے راشدین چنے کہ کون ہے جو بہترین رشد و ہدایت کا مالک ہے. دیٹ از آل. کوئی الیکشن، کوئی ووٹ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان سب کی تنخواہیں کتنی تھیں؟ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ. اس میں گزارا کرتے تھے. اور گزارا کیا کرتے تھے؟ اس میں بہت اچھے اچھے لوگ تھے جنہوں نے جب ایمان قبول کیا they had to give up all their wealth to the government. مملکت الہیہ کو دینا پڑا ان کو اپنا سب کچھ. اس میں بڑے طاقتور سرمایہ دار لوگ بھی تھے، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابو بکر صدیق. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت عمر فاروق، اور اس میں علی ابن ابی طالب، جن کے پاس شادی کے وقت اپنا گھر بھی نہیں تھا، کہ جو قرآن کریم میں مسکین کا لفظ ہے، جس کے پاس گھر نہ ہو. فاطمہ تو زہرا کے ساتھ سلام اللہ علیہ جب ان کا بیاہ ہوا، he did not have a house of his own. اپنا گھر نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہیں وہ لوگ. اور ایک طرف آپ کے ہاں، اس لیے کہ ایک تماشا ہے آپ کے ہاں، آپ نے تو اسلام کو ذلیل و رسوا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے پاکستان میں. آئیے پھر سے بات واپس کرتے ہیں، واپس چلتے ہیں اس چیز پہ. مشرکین، آپ یہ لفظ بولتے ہو، چینی مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا. آئی سمجھ میں؟ یہ بزنسز ہیں، بزنسز ہیں. مشرکین، شرکے. آپ کو تو از خود یہ الفاظ بولنے آ گئے ہیں کہ مشرکین کہتے کسے ہیں؟ مافیا. اب آپ کو لفظ مشرکین سمجھ میں آیا تو از خود پھر آپ کو لفظ شرک بھی سمجھ میں آ جائے گا. وہ جو غلط تراجم ہمیں پڑھائے گئے ہیں کہ شرک جی بت پرستی، قبر پرستی، قبر پہ چادر چڑھانا، اور ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان ایک چھوڑ لاکھوں دیوی دیوتاؤں کو خدا بنا لے، نہ اس سے خدا کا کچھ، خدا کے قانون میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ انسانوں کو کوئی اس سے فرق پڑتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ یہ جتنے مندر ہیں، مسجدیں ہیں، نماز پرستیاں اور ہمارے محرم اور عاشورہ اور جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں مذہب کے نام پہ کی جاتی ہیں، جن کو آپ لوگ کہتے ہو یہ شرک ہے، فلاں شرک ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو سوشلائزیشن کے بہانے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کے طریقے ہیں. کوئی اسلامک سینٹر جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، کوئی مندر جاتا ہے، جسٹ سوشلائزیشن کرنے کے لیے. اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جو خبیث جمہوریت کے نام پہ آ کر بیٹھے ہیں، یہ جتنے ایکٹر جمہوریت کے ہوتے ہیں سب گڈ لوکنگ لوگ ہوتے ہیں، اچھی شکل و صورت والے، سمارٹ سوٹ پہنا ہوا. سب جانتے ہیں دلاں دیاں میلیاں نے چن جیاں صورتاں، انہاں کولو چنگیاں نے مٹی دیاں مورتاں. تو سب اپنی اپنی نماز پرستیاں، اپنے اپنے اس شغل میلے میں مبتلا رہتے ہیں. کوئی محرم کرتا ہے، کوئی عاشورہ کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. اس لیے کہ جب ان کے سامنے اس نظام کا تصور ہی نہیں ہے، نظام کا تصور تو اپنی جگہ رہا، جب انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں کہ وہ ایک آزاد قوم نہیں ہے، ان کا آرمی کا چیف امریکہ تعین کرتا ہے تاکہ وہ آرمی کا چیف الیکشنز کروائے اور جنہیں امریکہ پسند کرتا ہے
उन्हें वो इक्तदार में लाएं। ये जिन्हें इस बात का भी शऊर नहीं है, ये है लेवल हमारी सोच का। तो यहां पर आपको ये लफ्ज शिर्क कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा ये लफ्ज आपको कि शिर्क क्या है? आप इस किस्म की चीजों को शिर्क कहते फिरते हैं। वो जी फलां मंदिर जाता है, बुत पूजता है, ये करता है, वो करता है। वो मिट्टी दिया मूर्तों ही के पास तो लोग जाते हैं जब उनके पास कुछ नहीं होता। शुक्र करें उनके पास कोई बुत तो है पूजा करने का, शुक्र करें। लफ्ज शिर्क, मुशरिक, इसका तर्जुमा आइडल वर्शिप, आइडलेटरी, इसका यह तर्जुमा करके जो जुल्म किया है हमने, जो जुल्म किया है उसका आपको अंदाजा नहीं, उसका उस जुल्म का खमियाजा भुगत रहा है हिंदुस्तान में आपका मुसलमान। हिंदुस्तान का मुसलमान इसका खमियाजा भुगत रहा है। जो गलत तालीमात आपको दी कि ये हिंदू जो है ये बुत परस्त हैं, इनके साथ हम शादी नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आई कि ये कौन लोग हैं जिन्हें मुशरिक कहा है। मुशरिक, बिजनेसमैन। रही बात सोशलाइजेशन की, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये सब मासूम सी चीजें हैं, मासूम चीजें हैं। इसी तरह से आपकी नमाज परस्तियां हैं, मुहर्रम का घोड़ा, ताजिया, ये सब एक दूसरे से मेल मिलाप के बहाने हैं। याद रखिएगा हमेशा, ये क्यों होते हैं? दिलों दियां मैलियां ने चंन जियां सूरतां, इन्हां कोल चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां। दिस इज व्हाट पीपल डू। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इन्हीं मिट्टी दियां मूरतां, इन्हीं से निजात दिलाई थी, इन्हीं से निजात दिलाई थी। कोई मुझसे पूछे एक जुमले में अगर मैं बयान करूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारनामा क्या था, तो वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पे बैठे हुए खुदा को जमीन पर उतार कर हुकूमत की कुर्सी पे बिठा दिया था। यह है उनका काम, यह है उनका कारनामा। अल्लाह के कानून पर मबनी निजाम हुकूमत यही होता है। आसमानों पे बैठे हुए अल्लाह को कुर्सी दे देना कि जब इंसान अल्लाह को पुकारे ये गवर्नमेंट जवाब दे, गवर्नमेंट उनकी जरूरियात को पूरा करे। तो फिर शिर्क क्या है? क्या इसके लिए हमारी जुबान का भी कोई लफ्ज है मौजूद? शिर्क तो अरबी जुबान का लफ्ज है। क्या हमारी जुबान में भी कोई लफ्ज है इसके लिए? मैं बहुत छोटा था जब, उस जमाने में अयूब खान इलेक्शंस करवा रहे थे बुनियादी जमहूरियतों की, बेसिक डेमोक्रेसी की। आप में से अक्सर लोगों को नहीं मालूम, आप लोग नहीं जानते, जमहूरियत वो इलेक्शंस की इब्तदा थी पाकिस्तान में, बेसिक डेमोक्रेसी। और जो आदमी इलेक्ट होता था वो बीडी मेंबर कहलाता था, और बीडी मेंबर इलेक्ट होने के बाद उसकी टॉर होती थी। और 80,000 बीडी मेंबर थे मशरकी पाकिस्तान के और 80,000 मगरबी पाकिस्तान के बीडी मेंबर। इलेक्शंस तो हमारे यहां मेरे नाना के घर में कुछ बीडी मेंबर कैंडिडेट होके गुजरे और आके मेरे नाना से कह रहे थे कि हम कैंपेन पे जा रहे हैं, गश्त पे, आप भी साथ चलें। तो मेरे नाना ने सख्ती से मना कर दिया और ऐसे उनको धुतकारा जैसे आदमी किसी कुत्ते को धुतकारता है। उस वक्त एक आदमी ने, मुझे नहीं याद को खातून थी या कौन थे, उन्होंने मेरे नाना से सवाल किया कि ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है, ये तो बड़ी पुरानी चीज है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से भी पहले की चीज है।
یعنی اینشنٹ گریس میں یہ چیز آئی تھی، ڈیموکریسی. وہاں پہ یہ تصور آیا تھا، ایک گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. تو ڈیموکریسی کے لیے قرآن کریم میں بھی کوئی لفظ ہے؟ میرے نانا خاموش رہے اور انہوں نے جواب دیا، بالکل. کیا ہے ڈیموکریسی؟ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک. شرک اسی کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا جملہ جو انہوں نے بولا وہ یہ تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ شرک آیا ہے وہاں اپنے ترجموں میں ڈیموکریسی کو رکھ کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ ڈیموکریسی وہ شرک خفی ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ان قوانین کو بناتے ہیں جا کر جو اللہ کے قوانین سے متضاد ہوتے ہیں، ان کی ضد ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں. اندادم من دون اللہ، اس شرط کو پورا کرتے ہیں جو شرک ہوتا ہے. ڈیموکریسی کا لفظ وہاں فٹ کر دو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا یہ تمہاری زبان کا لفظ ہے. ڈیموکریسی، جمہوریت. میں تو پاس ہی بیٹھا تھا، تازہ تازہ 6ٹھی 7ویں جماعت کی سیوکس کی کتاب میں جو کچھ پڑھا تھا، کسی نے کہا تو پھر ڈیموکریسی کیا ہے آپ بولو، اثر آپ بولو. تو میں نے کہا ہمارے تو کلاس میں لکھا ہے بک میں، ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. تو اس پہ میرے نانا نے تشریح کی، ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا رچ پیپل، فار دا رچ پیپل، بائی دا رچ پیپل. دولت مندوں کا کاروبار ہے. مشرکین دولت مند لوگ، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. شرکے والے لوگ جن کے پاس تجارتیں ہیں، کارپوریشنز ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ مال و دولت خرچ کر کے اقتدار میں آتے ہیں اور ان قوانین کو بنواتے ہیں جو اللہ کے قوانین کی عین ضد ہوتے ہیں. عین ضد ہوتے ہیں. اللہ کے قوانین کچھ اور جمہوریت کے قوانین کچھ. یہ اپنی مرضی، اپنی پسند کے قوانین، ٹیکسز کے قوانین خود بناتے ہیں کہ کس پہ کتنا ٹیکس لگنا ہے. They are the ones who decide. اپنے لیے مفاد، ہمیں کیا ملنا ہے، ہمارے فائدے کس میں ہیں. یہ ہے شرک. آپ کو سمجھ میں آئی کہ شرک کیا ہے؟ یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو کہ جی کسی نے جا کے وہ ذوالجنا کو ہاتھ لگا دیا تو شرک ہو گیا، کسی نے جا کے وہ مندر میں جا کے مورتی کو چھو لیا کہ شرک ہو گیا. شرک کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے سنیے. شرک کیا ہے؟ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں وہ تمام آیات آپ کو سناؤں. 168 جن میں یہ لفظ آیا ہے. میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شرک کیا ہے. سورہ لقمان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ظلم عظیم. ظلم عظیم، ظلم کا نظام، آپریشن کا نظام، بدترین ظلم کا نظام. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ظلم عظیم. آپ پاکستانی بخوبی جانتے ہو، اس لیے کہ آپ اس ظلم عظیم میں رہ رہے ہو. یو آر لیونگ اٹ. آپ اس میں ہو.
زبردست شدید آپریشن، جہاں آپ کو بولنے تک کی اجازت نہیں ہے، آواز تک اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان الشرک، اب آپ خود اپنے دل سے پوچھو کہ یہ شرک کیا ہے؟ ان کے بنائے ہوئے قوانین۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یہ آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ اسے مملکت چلانے کے طریقوں کے بارے میں انسٹرکشنز دے رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو سمجھاتے تھے، خبردار کرتے تھے، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو خبردار کیا تھا کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت میں خبردار انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو دخل اندازی مت کرنے دینا، یہ ظلم عظیم ہو جائے انسانوں پر، اس سے بڑا ظلم نہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ ظلم عظیم کیا ہے؟ وہ جسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہو، وہ ڈائن جس کا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہ ڈائن کیا ہے؟ یہ ہے الشرک۔ وہ جسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہو، جمہوریت، یہ وہ ڈائن ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ یہ لبادہ پہن کے آتی ہے اور اس کا ٹریڈ مارک، سمبل، یعنی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا تصویر دکھائی جاتی ہے؟ دیکھیں جی فلاں ملک کا وہ پرائم منسٹر یورپ کے، وہ سائیکل پہ جاتا ہے جی، یہ بائسیکل پہ جانا یہ اس کا پوسٹر چائلڈ ہے، یعنی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ کتنی اچھی چیز ہے جمہوریت، کتنی اچھی چیز ہے۔ پوسٹر چائلڈ اس کا کیا ہے؟ کیونکہ اس ملک کو دیکھیں، اس ملک کا پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتا ہے، سائیکل پہ۔ الشرک یہ ایک بڑی ہی جامع اصطلاح ہے، پراپر نام جس کے شروع میں ال آ جائے، سمجھ لیجئے ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، جیسے البقرہ، الکوثر، یہ اصطلاحات ہیں، انہیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانوں کو یہ تصور دیا کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت، اسے قائم کرو، اس سے امن آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی دو قسمیں بتائیں کہ ایک تو وہ شرک ہے جو جلی ہوتا ہے، اور دوسرا ہے شرک خفی۔ آپ کی ایک حدیث ہے، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی، انگریزی میں ترجمہ ہے my biggest fear for my nation is this shirk which is hidden in the garb of democracy۔ یہ مفہوم سمجھیے آپ، اخوف ما اخاف، سب سے بڑا خوف جو مجھے ہے اپنی امت کے بارے میں کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ عہد نبوی میں یہی جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 2000 عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کی چیزیں ہیں۔ جمہوریت، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کرنا، قوانین بنانا، اور اپنے ہاتھوں سے پھر ان بتوں کو بنانا اور انسانوں سے اس کی پوجا کروانا۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی، سب سے بڑا خوف مجھے اپنی قوم، اپنی امت سے اس کے بارے میں یہ ہے
کہ وہ شرک خفی میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہمیں اسی شرک الخفی میں مبتلا کیا گیا. جمہوریت کے نام کے اوپر ہم نے وہ قوانین بنائے جس سے چند لوگوں کے تو بہت فائدے ہوئے، اس لیے کہ قوانین بنانے والے وہی لوگ تھے. They were the law makers. خلاصہ کلام سنو کہ مشرک ہیں وہ سرمایہ دار، بزنس مین، شرکے والے لوگ، اور شرک نام ہے ان قوانین کا جو یہ بناتے ہیں اور ان قوانین کو آپ سے منوایا جاتا ہے. ان قوانین کو رد کرنا یہ ہے اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانوں کو نجات دلائی انسانوں کے بنائے ہوئے ان ہڈیاں توڑنے والے قوانین سے جو انسانوں کی ہڈیوں کا ست نچوڑ لیتے ہیں اپنے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے سے، ٹیکسز کے ذریعے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، لڑائی کی. میں اس جنگ آزادی کا مجاہد ہوں، اس جنگ آزادی کا کمانڈر ان چیف ہوں. وہ جنگ جو سن 1947 میں شروع ہوئی تھی، جب عوام نے ریئلائز کیا تھا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی میں جیت کے دکھاؤں گا. ہے حتی مطلع الفجر. پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے؟ اسی لیے کہ یہی مشرکین، بزنسز، پرائیویٹ بزنسز، وہ جو آپ کے باس ہیں، ان لوگوں نے اور بڑی کارپوریشنز نے خاص طور پہ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف تو وہ ملازم ہوتے ہیں، محنت کش مزدور جو رکھے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک افسر طبقہ ہوتا ہے. ایک افسر طبقہ، بیکاروں کا ایک لشکر ہوتا ہے. وہی چیز جو آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان میں ہے. بیکاروں کا ایک لشکر ہے جنہیں یہ پال پوس رہے ہوتے ہیں. مہنگائی اس کا سبب یہی ہے، جسے یہ انفلیشن کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انہوں نے ان پالتو کتوں کو، جن کو انہوں نے جابز دی ہوتی ہیں اپنی کارپوریشنز میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کے علاوہ ڈھیر سارے اور لوگ، ایک لشکر ہوتا ہے بیکاروں کا، انکلوں کا، آنٹیوں کا، فلاں کا بچہ، انہیں بھرتی کیا ہوتا ہے. وہ تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں. پیداوار اس سرزمین پاکستان کی وہی ہے. کوئی زمین نئی نہیں ہے، کوئی آسمان نیا نہیں ہے، کوئی بارش نئی نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے. تو کیا چیز بڑی ہے؟ یہی بیکاروں کا لشکر، جسے آپ گورنمنٹ مشینری کہتے ہو، جنہیں یہ بڑی موٹی تنخواہیں دے کے پال رہے ہیں. کتنے جرنیل تھے پاکستان میں 1947 میں یا 1965 میں؟ یا کتنے اور یہ آپ کے سول سروس میں افسر صاحب تھے، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، کتنے لوگ تھے؟ آج اسی سول سروس کو دیکھو، ایک لشکر ہے. اسی طرح سے آپ کی معزز جوڈیشری ہے، کتنے لوگ تھے؟ ان کی تنخواہیں دیکھو. اور اس کے بعد سب کے سب اسی پہ پل رہے ہیں، یہ پالتو کتے. آپ کے پیسوں پہ، آپ کے ٹیکس منی پہ، اور اس کا نام انہوں نے انفلیشن رکھا ہوا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ بزنس اونرز، شرکے کے مالک، مشرکین. This is the cause of مہنگائی ان پاکستان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے خلاف، جنہیں مشرکین کہا ہے، جنگیں کی تھی، لڑائی کی تھی.
मार भगाया था उन्हें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के बनाए हुए कवानीन जिनमें वो जकड़े हुए थे, उन्हें उन शैतानी कवानीन से कैसे आजाद कराया। कुरान करीम में लफ्ज जिहाद 41 मरतबा आया है और कताल 170 मरतबा। गोया अगर कुरान करीम को आप एक 400 सफ़े की किताब समझें तो हर दूसरे सफ़े पे आपको एक जंग का जिक्र नजर आता है। जंग, सबसे बड़ी जंग जो आपने की वो GHQ के खिलाफ थी। जो GHQ था, इन्हीं का, मुशरिकीन का हेडक्वार्टर शतर अल मस्जिद अल हराम, उसे छीना। इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। आप मायूस ना हो, आपके पास सबसे बड़े इनकलाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस मौजूद है। वो आपको आपका पाकिस्तान छीन के दिखाएगी। ये गाइडेंस, इनसे छीनोगे आप ये जो जर्नैल आपके पाकिस्तान पे काबिज हैं और जिन्होंने हुब्बुल वतनी के नारे लगाकर आपका खून चूसा हुआ है। ये गाइडेंस है, गाइडेंस आपके पास, यू हैव इट। इंशाअल्लाह अगली तकरीर इसी चीज के बारे में करूंगा कि मस्जिद किसे कहते हैं, मस्जिद अल हराम क्या है और शतर अल मस्जिद अल हराम ये क्या मौजू है, क्या बात है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे पास या अल्लाह कुछ इख्तियार नहीं है सिवाय उस इख्तियार के जो तूने मुझे दिया है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। यही इल्म मैं लोगों में बांट रहा हूं गुज़श्ता 10 साल से कि हमारी कौम के लोग अच्छी तरह से जाने कि जमहूरियत के नाम पे उनको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।